الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لأهل بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد اکرام و تکریم حضرات، علماء اکرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے لائق صد توقیر و تعظیم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں دین سے جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرمائے. حضرت چونکہ تشریف لا چکے ہیں اور وہ بالکل قریب ہیں، تو ان کی آمد تک بس دو تین باتیں آج کے دن کے حوالے سے بغیر کسی تمہید کے میں عرض کرتا ہوں. ایک تو آج کا دن ہے 17 رمضان المبارک، جو کہ آج گزر گیا ہے. اب غروب کے بعد ظاہر ہے کہ 18ویں تاریخ رمضان المبارک کی شروع ہے، لیکن عرف عام میں اسے 17 رمضان ہی سمجھا جاتا ہے. 17 رمضان المبارک جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا سرزمین کائنات پہ وہ عظیم اساسی اور بنیادی دن ہے جس دن میں خالق کائنات نے، مالک لم یزل نے، رب الارض والسماوات نے اسلام، پیغمبر اسلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ایسی تاریخی فتح عطا فرمائی کہ قیامت کی صبح تک فتح مبین کے طور پہ اس کی مثالیں دی جاتی رہیں. خالق کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں، اس پس منظر کو بیان کرتے ہوئے، ان حالات کو بیان کرتے ہوئے، اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے، اس وقت کی فائنینشل سچویشن کو بیان کرتے ہوئے، اس وقت کے مالیاتی معاملات کو بیان کرتے ہوئے اور اس وقت صحابہ اکرام کی تجارتی جو صورتحال تھی اسے بیان کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم تو بہت کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی. تم ہر لحاظ سے کمزور تھے، مالی طور پہ بھی کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی. ہتھیاروں کے طور پہ بھی کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی. اسلحے کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی. اس جگہ کا جس کا تعین ہوا میدان میں، اس جگہ کے لحاظ سے بھی تم کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی. اور عددی طور پہ بھی تم قلت میں تھے، وہ کثرت میں تھے. تم 313 تھے اور وہ 1000 تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، یہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی، دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، دنیا کے ذہن میں یہ بات کبھی سما ہی نہیں سکتی، دنیا کبھی اس پر یقین ہی نہیں کر سکتی، کبھی تخیلات کی دنیا میں، عقل کی دنیا میں کبھی اس پہ یقین آ ہی نہیں سکتا کہ 8 تلواروں والے 500 تلواروں والوں پہ غالب آ جائیں گے، 6 زروں والے 600 زروں والوں پہ غالب آ جائیں گے، 70 اونٹوں والے 700 اونٹوں والوں پہ غالب آ جائیں گے، 2 گھوڑوں والے 100 گھوڑوں والوں پہ غالب آ جائیں گے. ایک 313 کا لشکر جن میں 312 صحابہ کرام ہیں اور 313 امام الانبیاء ہیں. یہ 313 کا لشکر جو سامنے والے لشکر کا 1/3 ہے، جو سامنے والے لشکر کا 1/3 ہے. یہ بے سر و سامانی کے عالم میں جن کے پاس جوتا ہے تو سر پہ امامہ نہیں ہے، سر پہ امامہ ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور جن کے تن پہ لباس بھی پورا نہیں ہے اور جن کے جوتوں میں لگانے کے لیے تسمے نہیں ببول کے کانٹے ہیں. اللہ نے دکھایا دنیا کو کہ جب یہ میدان میں اللہ کا نام لے کر، اللہ کے رسول کا نام لے کر، اللہ پہ یقین کر کے، اسلام کی تعلیمات کو
کو سینے سے لگا کے جب یہ میدان میں نکلے تو اللہ نے ان کے سامنے والے لشکر کا ستیہ ناش کرا دیا. سامنے والے لشکر کے پر خچے اڑ کے رہ گئے. اور خالق کائنات نے جب یہ لشکر نکلنے لگا تو خالق کائنات نے یوں تسلی دی، پر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ 1000 انسان ہے، سورہ انفال سے پڑھ رہا ہوں، پر میں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ خالق کائنات 1000 فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کرے گا. وہ 1000 عام بندے ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیجیں گے. ہم 1000 فرشتے بھیجیں گے. تھوڑے آگے کو چلے خالق کائنات نے کہا وہ بھی 1000 ہوں، میرے بھیجے ہوئے بھی 1000 ہوں، مزہ نہیں آتا. وہ بھی 1000 ہوں اور یہ بھی 1000. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے. اللہ کہتا ہے وہ ہاتھی لے کر آئے، اگر میں بھی ہاتھی ہی بھیجوں تو پھر قدرت کا ہے. وہ ہاتھی لے کے آئیں، اگر ہم بھی مقابلے میں ہاتھی بھیجیں تو پھر مزہ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں ہم ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا کے دکھائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے خالق وہ ہے، مخلوق یہ ہے. تاکہ دنیا کو پتا چلے قادر مطلق کیا ہوتا ہے، اس کی قدرت. نمرود بہت بدماشی کرتا تھا، بہت غنڈہ گردی کرتا تھا. اگر اللہ چاہتا گولی سے مروا دے، اللہ چاہتا تو 30 بور اس دور میں بھی ہو سکتا تھا، نئے میں ہو سکتا تھا. تلوار تو تھی نا، ایک کوئی آتا سر پھرا اور گردن پہ چلاتا اور گردن ادھر جاتی. جناب ایک لمحے کے اندر نمرود مر جاتا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے ہم پوری طرح رسوا کر کے مرواتے ہیں. پوری طرح رسوا کر کے، جب تک یہ اپنی مرضی سے جوتے نہ کھائے اس وقت تک موت ہم بھی نہیں دیں گے. اس وقت تک موت ہم بھی نہیں. اللہ مروائیں گے کس سے؟ اتنا بڑا بادشاہ ہے، مروائیں گے کس سے؟ فرمایا بندے سے تو مروانے نہیں، ہم جاندار جانور، ہم مخلوق بھی ایسی منتخب کریں گے جو مخلوقات میں سب سے چھوٹی ہے. جی استقبال کر لیں، آ جائیں گے. کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں حضرت کا. نعرہ تکبیر، تاج و ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، جرت صحابہ، یلغار صحابہ، حضرت مولانا علامہ عبد الجبار حیدری. نعرہ تکبیر. حضرات آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں. علماء اکرام آگے تشریف لیں. کہ جب کوئی ہاتھی لے کر آئے تو مقابلے میں ہاتھی، اللہ نے فرمایا نا سورہ یاسین میں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجے، اور ہم لشکر تو بھیجتے بھی نہیں ہیں، لشکر تو ہم بھیجتے بھی نہیں ہیں. جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے ہم اپنی قدرت کاملہ سے ایسے مرواتے ہیں تاکہ وہ بعد والوں کے لیے مثال بن جائے. جی وہ یوں ہے، ہاتھی کو لے کے اللہ نے ابابیلوں سے مروایا. جی نمرود اللہ کے مقابلے میں آیا، اللہ کی تعلیمات کے، اللہ کے نبیوں کے پیغمبروں کے مقابلے میں آیا. اللہ نے مچھر سے مروایا. کس سے؟ مچھر سے. اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے تسلی دی، فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے بھیجیں گے. لیکن اللہ کو پیار کتنا ہے صحابہ سے، اللہ کو پیار کتنا ہے. جب یوں تھوڑا سا آگے چلے اللہ نے فرمایا وہ بھی 1000، ہم نے بھی 1000 کا اعلان کیا. شاید صحابہ کو اس انداز سے اطمینان نہ ہو. خالق کائنات نے فرمایا ان کا لشکر تم سے 2 گنا زیادہ ہے، تو لو میں بھی اعلان کرتا ہوں جو میں فرشتے بھیجوں گا وہ 3000 ہوں گے. وہ کتنے ہوں گے؟ 3000 ہوں گے. یعنی ان کا لشکر تم سے 2 گنا زیادہ، تو جو فرشتے ہم بھیجیں گے وہ ان کے لشکر سے 2 گنا زیادہ ہوں گے. پھر خبر آئی اڑتی اڑتی کہ قرظ بن جابر فہری مختلف قبائل کے لوگوں پہ اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو لے کر عین میدان جنگ میں کافروں کی مدد کے لیے آئے گا. اللہ نے فرمایا اگر وہ آیا تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، ہم بھی ادھر ہی. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم.
پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا کس سے؟ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے بھیج کے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب چلتے ہوئے نا حضور نے پوچھا کہ اگر نکلنا پڑے، اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے تو کیا کرو گے؟ صحابہ کھڑے ہوئے اپنی معیت کا، رفاقت کا، جانساری کا اظہار کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور اگر آپ چلتے چلتے برکے غمات تک پہنچ جائیں گے، ہم بھی برکے غمات تک جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور والذی نفسی والذی بعثک بالحق، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ اللہ کی مدد آتی ہے لیکن پہلے چلنا پڑتا ہے، پہلے چلنا پڑتا ہے۔ بندہ کہے نا کہ ادھر ہی وہ رنگ برنگا جو ہے نا رومال ہم لپیٹ کے تو کہیں فلسطین کو کچھ نہیں ہوگا، فلسطین کو کچھ نہیں ہوگا، فلسطین کو کچھ نہیں ہوگا، 4 قدم تو ہمیں بھی چلنا پڑے گا، 4 قدم تو ہمیں بھی۔ آپ دیکھیں 14 صدیاں گزر گئی، 14 صدیاں گزر گئی، نہ وہ بات ہے، نہ وہ باتیں ہیں، نہ وہ عمل ہے، نہ کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان کی جلتی بجھتی ہوئی چنگاری ہے ان کے دلوں میں۔ کئی مہینے ہو چکے ہیں لیکن کئی پاوریں اور کئی ٹیکنالوجی کے متحمل ممالک مل کر بھی انہیں ختم نہیں کر سکے، اس لیے کہ میدان میں نکلے اللہ پہ توکل کر کے۔ اور یہاں صحابہ نے بھی یوں، حضرت مقداد بن اسود نے کہا حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا فاذا بنتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تسی تو تھوڑا رب جا کے لڑو، اسی تے ہی بیٹھے ہیں جی، ہم ایسے نہیں کہیں گے بلکہ ہم لڑیں گے، آپ کے دائیں طرف کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو کر بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے، ان امامک وان خلفک، آپ کے آگے کھڑے ہو کے بھی دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی آپ کا تحفظ اور دفاع کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام کے جذبات تھے۔ پھر جب صحابہ اکرام ان جذبات کے ساتھ نکلے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، آخری بات انہوں نے یہ نہیں دیکھا سامنے کون ہے، سامنے کون ہے، سگے باپ کے مقابلے میں بھی صحابہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے حضرت بیٹھے، حضرت ابو عبیدہ کے سامنے سگا باپ عبداللہ بن جراح تھا، انہوں نے گردن تان سے جدا کی یا نہیں کی؟ پھر قرآن نے بتایا جی، چونکہ اللہ کو تو پتا ہے نا 14 صدیوں بعد بھی ایسے کتورے پیدا ہوں گے، کہیں گے دیکھو نا جی ابے کا احترام ہی نہیں کیا، ابے کا احترام ہی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کسی اور کا احترام کرتے ہی نہیں جب وہ اللہ اور اس کا رسول کا مخالف ہو۔ اللہ رسول کا مخالف ہو تو یہ احترام ہے، یہ اسے محبت ہے نہیں۔ لو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے ماں باپ بھی کیوں نہ، یہ آیت تب اتری، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اس طرف ہیں اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا ابا جان میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے مقابلے میں سگا بھائی عقیل بن ابی طالب نہیں کھڑا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے مقابلے میں سگا بھائی عباس بن عبد المطلب نہیں کھڑا، ابو حذیفہ بن عتبہ کے مقابلے میں ولید بن عتبہ نہیں کھڑا، بھائی نہیں کھڑا، باپ نہیں کھڑا، دوسرے بھائی نہیں کھڑے۔ لیکن صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی چیز، کوئی بندہ، کوئی ذی روح، کوئی معاملہ ہمارے سامنے میں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے نکلتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کو جنہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن تراویح میں سنایا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی مولانا خرم سہیل صاحب، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا، مولانا افتاب صاحب آپ کی توجہ، میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا، چودھری صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، ہمارے بڑے مخدوم ہیں۔ یہ 10-15 دن پہلے کی بات ہے، ادھر حضرت مولانا خرم صاحب نے بتایا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں آؤں گا آپ کے ختم قرآن پہ۔ تو میں نے کہا ان سے اس ٹائم کہا تھا، حضرت یہ دونوں گواہ بیٹھے ہیں، میں نے اس ٹائم ان سے کہا تھا کہ انہیں کہیں آپ بھی آ جانا، اور بھی بہت سے آئیں گے لیکن بیان نصیب والا ہی کرے گا، بیان نصیب والا ہی کرے گا۔ تو نصیب والوں کو اللہ نے سندھ سے بھیج دیا ہے۔ اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، قبولیت آمد نصیب فرمائے، یہ محبت سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔